360 میں پاکستان میں کاروباروں کے لیے دوسروں کے نام چرا لینا آسان کیوں ہے؟ بہت سی امریکی خواتین آج بھی مردوں سے کم معاوضہ کیوں کما رہی ہیں؟ جانیے اپنے سوالوں کے جواب سمپلی امریکہ میں، اور سیر کروائیں گے آپ کو لاہور کے ایک مسیحی عجائب گھر کی۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو سے خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں ارم عباسی۔ کیا کبھی بندو خان کے نام کی کسی دکان کے تکے کھا کر یا کراچی بریانی کی نام کی کسی دکان سے بریانی کھا کر آپ کو محسوس ہوا کہ یہ اصلی دکان کا کھانا نہیں؟ نقالوں سے ہوشیار رہیے، یہ جملہ تو آپ نے بہت دیکھا اور سنا ہوگا۔ منفرد اور کامیاب آئیڈیاز کو نقالوں سے بچانے کے لیے دنیا کے دیگر ملکوں کی طرح پاکستان میں بھی کاپی رائٹس اور ٹریڈ مارک کے قوانین تو موجود ہیں، مگر ان پر عمل درآمد نہ ہونے کے برابر ہے۔ کیوں؟ آئیے دیکھتے ہیں پشاور سے عمر فاروق کی یہ رپورٹ۔ افغانستان سے تعلق رکھنے والے محمد تمیم کا پشاور میں کابلی پلاؤ کا ریسٹورنٹ ہے۔ افغان صوفی بزرگ بابا ولی کے نام سے مشہور اس ریسٹورنٹ کی تلاش میں نکلنے والے اکثر کہیں اور پہنچ جاتے ہیں، کیونکہ شہر میں کابلی پلاؤ کی اسی نام کی کئی دوسری دکانیں کھل چکی ہیں۔ تقریباً 2002 میں ہم نے ریسٹورنٹ کو رجسٹر کیا تھا، تقریباً 18 سال ہوا ہے۔ تو یہ سب جو ہے سب ہمارا نام یوز کرتا ہے، ہم افغان سٹیزن کچھ نہیں کرتے ہمارا۔ محمد تمیم اکیلے نہیں جو نکالوں سے پریشان ہے۔ پشاوری چپل کے لیے مشہور جہانگیر صافی نے حال ہی میں اپنے مقابلے میں موجود دکانوں کے خلاف قانونی جنگ جیتی ہے۔ اب یہاں ان کے نام سے چلنے والی دوسری دکانیں ختم ہو چکی ہیں، مگر جہانگیر کہتے ہیں کہ 20 سالہ طویل اس لڑائی میں انہیں بھاری مالی نقصان ہوا۔ جس نے ہم کو دیکھا اور دکان پر آئے وہ تو ڈائریکٹ آتے تھے، اور اگر نام پر آتے تو ادھر آ کر کنفیوز ہو جاتے تھے کہ یہ دکان ہے، یہ کس کے پاس جائے، 1 نمبر کون سا ہے اور 2 نمبر کون سا ہے۔ جہانگیر صافی بتاتے ہیں کہ انہوں نے اپنی دکان کا نام رجسٹر کروایا تھا، مگر مقابلے میں نیو جہانگیر کے نام سے کاروبار شروع ہو گیا۔ تاہم کاپی رائٹ کے قانون اور FIA کی مدد سے وہ دوسری دکانیں بند کرا پائے۔ اور جو کاپی رائٹ آئے تو پھر ہم FIA کے پاس گئے اور انہوں نے وہ کاپی رائٹ لے کر اور دوبارہ کمپلینٹ انہوں نے لکھا دی، اور پھر وہ آئے اور ان کو دکان کو سیل بھی کر دیا ہے اور ان کو بھی لے گئے۔ پاکستان میں انٹلیکچوئل پراپرٹی آرگنائزیشن ایکٹ 2012 لاگو ہے، جس کی روح سے ہر صوبائی دارالحکومت میں ایک دفتر موجود ہے جہاں درخواست گزار اپنے کاروبار کے نام کے حقوق رجسٹر کروا سکتا ہے۔ یہ قانون ایک ہی نام پر مختلف لوگوں کو کاروبار کرنے سے روکتا بھی ہے اور خلاف ورزی کرنے والوں کے لیے سزائیں بھی مقرر کرتا ہے۔ پشاور ہائی کورٹ کے وکیل ریاض احمد کا کہنا ہے کہ پاکستان میں ٹریڈ مارک کے قانون پر عمل درآمد کے لیے اسے آسان بنانا اور اس کے متعلقہ دفاتر کو ہر ضلع میں فعال کرنا ضروری ہے۔ آپ اس کے پروسیسز کو سمپلیفائی کریں۔ ایک ٹریڈ مارک رجسٹریشن پہ آپ کے 1 سے 1.5 سال لگ جاتے ہیں۔ سو آپ خود سوچیں لوگ کتنے کنوینئنٹ ہوں گے، کتنے چانسز ہوں گے لوگ فائل کریں گے اپلیکیشنز۔ سو پروسیس سمپلیفائی کریں اور لوگوں میں اس کی اویئرنیس کریں، اور وہ تبھی پاسبل ہے جب یہ آرگنائزیشن اپنے پاؤں پہ خود مختار سروائیو کرے گی۔ پاکستان میں قانون ہر کاپی رائٹ رجسٹرڈ شدہ کاروبار اور تخلیق کو تحفظ مہیا کرتا ہے، لیکن آگاہی کی کمی اور رجسٹریشن کے پیچیدہ نظام کے سبب ہر سال بہت سے کاروبار بھاری نقصان اٹھاتے ہیں، کیونکہ گاہک ان کے نام کی شہرت کے پیچھے تو آتے ہیں مگر پیسہ کسی اور کے پاس خرچ کر جاتے ہیں۔ پر جب معیار سے کم تر چیز ملتی ہے تو ساکھ اصلی اور نامور برانڈ کی ہی متاثر ہوتی ہے۔ عمر فاروق، وائس آف امریکہ، پشاور۔ آپ نے دیکھا ٹریڈ مارک اور کاپی رائٹ سے متعلق مسائل کتنے سنگین ہیں۔ کاروباری افراد اور عوام میں اس بارے میں آگاہی پیدا کرنا کیا حکومت کی ترجیحات میں شامل ہے؟ اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ٹیلی فون کے ذریعے پشاور سے ہائی کورٹ کے وکیل سیف اللہ کاکا خیل۔ ویلکم ٹو دی شو سیف اللہ۔ سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ ان رائٹس کو نظر انداز کرنے سے پاکستان جیسے ملکوں کو سفارتی، معاشی اور اقتصادی سطح پر کیا نقصانات ہوتے ہیں؟ تھینک یو سو مچ۔ یہ بہت اچھا ٹاپک جو ہے آپ نے اٹھایا ہے۔ میں تو اس ٹاپک پہ کافی عرصے سے جو ہے کام کر رہا ہوں،
اور کافی اویئرنیس جو ہے پھیلانے کی ہم نے کوشش کی ہے، لیکن یہ ہے کہ اتنے جو ہے ایک بندہ جو ہے وہ کتنے لوگوں کو اویئر کرے گا. اب یہاں پر یہ بابا جو پیش ہوئے انہوں نے جو ہے باقاعدہ کہا کہ میری جو یہاں پر بریانی کی شاپ ہے ہر کسی نے بنائی ہوئی ہے. تو دیکھیں اس کو کتنا نقصان ہو رہا ہے، تو آپ اس کا اندازہ لگا لیں کہ اس کی نان رجسٹریشن کی وجہ سے مطلب کتنا نقصان ہو سکتا ہے حکومت کو بھی. دیکھیں اب اگر انکم جو ہے وہ جنریٹ ہو رہی ہے ایک انڈیویجول کو یا ایک کمپنی کو یا جو ہے ایک فرم کو، تو وہ ظاہری بات ہے اس پہ جو ہے انکم ٹیکس جو ہے وہ جاتا ہے حکومت کو، اور سیلز ٹیکس بھی اسی طرح جو ہے وہ باقاعدہ جا رہا ہوتا ہے. حکومت بہت زیادہ فیس کرتی ہے وہ اکنامکلی. یہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا یہاں پر پشاور میں چرسی تکہ جو ہے وہ چرسی تکہ کے نام پہ کتنی زیادہ شاپس جو ہے وہ بنی ہوئی ہیں، اور یہاں پر ایون شنواری جو ہے وہ شنواری ایک شنواری دوسرا شنواری تیسرا شنواری، تو شنواری بریانی والی بہت زیادہ ہو گئے تھے. تو انہوں نے بھی مجھ سے کنسلٹ کیا کہ کیا کریں ہم، تو وہ میں نے ان کو یہی بتایا کہ دیکھیں آپ کے پاس ریمیڈیز اویلیبل ہیں، آپ FIA سے اپروچ کر سکتے ہیں. FIA جو ہے آپ کو جو پراپر ایک ان کا جو ہے FIR لانچ کر لے گی اور ان کو جو ہے وہ پکڑ لے گی. اور یا جو ہے یہ بتائیے گا سیف اللہ کہ آپ نے بات کیا کہ آپ FIA سے رابطہ کر سکتے ہیں، تو کیا حکومت کے اپنے اداروں کے اندر اتنی آگاہی ہے کہ کس طرح سے، جیسے کہ ہم نے رپورٹ میں بھی دیکھا، سمپلیفائی کیا جائے نظام کو تاکہ لوگ اپروچ کر سکیں؟ دیکھیں یہاں پر تو بالکل انٹلیکچوئل پراپرٹی پہ کام ہی نہیں ہو رہا. ایون انٹلیکچوئل پراپرٹی پہ اور IT سیکٹر پہ بالکل کام نہیں ہو رہا. انٹلیکچوئل پراپرٹی کا آپ اگر کسی کو بتائیں کہ یہ کاپی رائٹ رجسٹریشن ہے، تو کاپی رائٹ رجسٹریشن کا کسی کو بھی نہیں پتا کہ آیا یہ رجسٹریشن اس کی مسٹ ہے یا نہیں. اگر ایک اسٹوڈنٹ ہے اور اس کا یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی میں کافی چیزیں لوگ جو ہے وہ ایجاد کرتے ہیں، مشین ایجاد کرتے ہیں کافی چیزیں، تو وہ اس میں جو ہے وہ رجسٹریشن جو ہے ان کی مسٹ ہو جاتی ہے. تو یہاں پر اگر آپ رجسٹریشن نہیں کرتے، کل کو جو ہے دوسرا وہ کلیمنٹ آ جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ تو میری ایجاد ہے. سیف اللہ کاکا خیل، بہت بہت شکریہ ہمارا ساتھ دینے کا. دنیا بھر سے اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی. facebook.com/VOA Urdu، ٹویٹر پر ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa. پاکستان میں خواتین کی خود انحصاری کو فروغ دینے کے لیے انہیں موٹر سائیکل چلانے کی تربیت دینے کے پروگرامز کچھ سالوں سے کام کر رہے ہیں. بڑے شہروں میں کچھ خواتین موٹر سائیکلز چلاتی نظر بھی آتی ہیں، لیکن یہ منظر اب بھی بہت عام نہیں. گیتی آرا انیس جائزہ لے رہی ہیں کہ موٹر سائیکل کے ذریعے خواتین خود انحصاری کا سفر کس حد تک طے کر پائی ہیں. شہر کے اس آدھے تعمیر شدہ میٹرو اسٹیشن کے احاطے میں خواتین کا موٹر سائیکل چلانے کی کوشش کرنا معمول کا منظر ہرگز نہیں. کمل اسلام آباد سے تقریباً 1.5 گھنٹے کی مسافت پر رہتی ہیں. انہیں عام طور پر گھر سے شہر آنے جانے کے لیے 3 بسیں بدلنا پڑتی ہیں. وہ موٹر سائیکل چلانا سیکھ رہی ہیں تاکہ روزمرہ کے کام آسانی اور آزادی سے نپٹا سکیں. ہم 5 سسٹرز ہیں، ہمارا بھائی بھی نہیں ہے، اور میرے بابا ریٹائرڈ ہیں ایک پرائیویٹ کمپنی سے، تو بہت مشکل ہے ہمارے لیے گاڑی کو افورڈ کرنا، اس لیے میں نے بائک پریفر کیا اپنے لیے. سرکاری اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں ہر سال 18 لاکھ موٹر سائیکلیں تیار کی جاتی ہیں، مگر خواتین موٹر سائیکل سواروں کی تعداد چند ہزار سے زیادہ نہیں. پنک رائڈرز 2.5 سال سے پاکستان کے 5 بڑے شہروں میں خواتین کو موٹر سائیکل چلانے کی تربیت دے رہے ہیں. اس عرصے میں تقریباً 4,500 خواتین ان سے موٹر سائیکل چلانا سیکھ چکی ہیں. ہمارے پاس 3-4 مختلف کیٹیگریز ہیں. ایک وہ جنہوں نے سیکھ لی ہے، شوقیہ سیکھی ہے اور انہیں ضرورت نہیں ہے. ایک وہ ہے جنہیں شدید ترین ضرورت ہے، گھر سے یونیورسٹی جانے کے لیے، گھر سے آفس جانے کے لیے، وہ چلا رہی ہیں. ثنا پروین ان پہلی خواتین میں سے ہیں جنہوں نے پنک رائڈرز کے ذریعے کراچی میں موٹر سائیکل چلانے کی تربیت حاصل کی. وہ کہتی ہیں کہ خواتین رائڈرز کی تعداد بڑھنے کے باوجود انہیں پیش آنے والی مشکلات کم نہیں ہوئیں. ہمارے معاشرے میں کچھ مرد حضرات ایسے ہیں جن کو جو برداشت نہیں کرتے کہ ایک عورت جو ہے وہ خود مختار ہے اور وہ خود یہ ساری چیزیں کر رہی ہے. میری ایک آبزرویشن یہ بھی ہے کہ ہم عورتوں کو صرف یہ نہیں دیکھنا پڑتا کہ کہاں سے گاڑی آ رہی ہے،
اور کہاں سے ہمیں بچا کے نکلنا ہے. ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ کون سی گاڑی ہمیں مارنے کی یا وہ ہمیں تنگ کرنے کی کوشش کر رہی ہے. تو ہمیں دونوں چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے. اس کے باوجود ثنا پرعزم ہیں کہ اپنی خود انحصاری کو منفی رویوں کی نظر نہیں ہونے دیں گی. خواتین کے حقوق کے لیے کام کرنے والی تنظیمیں اور کارکن کہتے ہیں کہ چاہے کار ہو یا موٹر سائیکل کا استعمال، خواتین ان سہولیات سے جب تک صحیح معنوں میں فائدہ نہیں اٹھا سکتی جب تک انہیں گھر سے باہر ایک محفوظ ماحول میسر نہ ہو. انسانی حقوق کی کارکن طاہرہ عبداللہ کا کہنا ہے کہ سفری آزادی ایک بنیادی انسانی حق ہے جو اب بھی پاکستان میں خواتین کی بڑی تعداد کو حاصل نہیں. میں سمجھتی ہوں کہ دیہی علاقوں میں ابھی اس طرح کا ایک نقطہ نظر اور ایک فطرت اور ایک رویہ ابھی تک نہیں آیا پورے کے پورے پاکستان میں، چاہے کوئی بھی صوبہ لے لیں، جہاں پر بچوں کو اور نوجوان عورتوں کو آزادی ہو کہ وہ یا موٹر بائک پہ یا سائیکل پر سفر کر سکیں، خاص طور پر اکیلی. کمل بھی موٹر سائیکل چلانے کے ساتھ ساتھ سڑک پر منفی رویوں کا سامنا کرنے کے لیے خود کو تیار کر رہی ہیں. خواتین کے لیے تعلیم اور معاشی خود مختاری کا حصول بڑی حد تک انہیں میسر ٹرانسپورٹ کی سہولت پر منحصر ہے. کمل اور ثنا جانتی ہیں کہ موٹر سائیکل چلانے والی خواتین کی جانب معاشرے کا رویہ بدلنے میں وقت لگے گا، لیکن انہیں بارش کا پہلا قطرہ بننے میں کوئی اعتراض نہیں. گیتیا رانیس، وائس آف امریکہ، اسلام آباد. اس ماہ میں ہم آپ کو خواتین کے حوالے سے خصوصی رپورٹس دکھاتے رہیں گے. اس بار ہمارا ہفتہ وار سلسلہ سمپلی امریکہ بھی کچھ اسی حوالے سے ہے. دیکھتے ہیں فائزہ بخاری آپ کے کون سے سوالات لے کر آئی ہیں. ویلکم ٹو سمپلی امریکہ. 8 مارچ کو دنیا بھر میں خواتین کا عالمی دن منایا گیا. بہت سے وعدے کیے گئے، بہت سی شکایات کی گئیں. 100 باتوں کی ایک بات، مرد ہوں یا خواتین، حقوق سب کو برابر کے ملنے چاہیے کیونکہ یہ بات ہے انسانی حقوق کی. لیکن خواتین کے حقوق کی بات ہو تو یہ خواب ابھی بہت حد تک ادھورا ہی ہے، حتیٰ کہ امریکن خواتین کے لیے بھی. اور یہ بات ذاکیہ عرفان جیسے پاکستانیوں کے بھی علم میں ہے. وہاں پہ یہ عام تاثر یہ ہے کہ مردوں اور خواتین کے حقوق جو ہیں وہ برابر ہیں. تو کیا یہ تنہاؤں میں جو گیپ ہے اس حوالے سے انسانی حقوق کی تنظیمیں کچھ کام کر رہی ہیں؟ امریکن ایسوسی ایشن آف یونیورسٹی ویمن کے اعداد و شمار کے مطابق اس وقت امریکہ میں اگر مرد $100 کما رہا ہے تو اس کے مقابلے میں ایک عورت اوسطاً $82 کماتی ہے. نیشنل کمیٹی آن پے ایکویٹی خواتین اور شہری حقوق کے علاوہ لیبر یونینز، مذہبی، تعلیمی، قانونی اور دیگر تنظیموں کا ایک اتحاد ہے جو صنف اور نسل کی بنیاد پر معاوضوں میں پائے جانے والے فرق کو ختم کرنے کے لیے 1979 سے کام کر رہا ہے. کیرولین یورک اسی سے منسلک ہیں اور ان کے مطابق امریکہ میں مردوں اور خواتین کے بیچ معاوضوں کے فرق کو ختم کرنے پر بہت کام ہوا ہے. ہماری 50 ریاستوں کے اپنے قوانین ہیں اور وفاقی حکومت کے اپنے. غیر ملکی اکثر مجھ سے پوچھتے ہیں کہ خواتین اور خاندانوں کی حالت بدلنے کے لیے آپ کا قومی قانون کیا ہے، تو ہمیں بتانا پڑتا ہے کہ وفاقی قانون سازی کے علاوہ کچھ ریاستوں نے بہت کام کیا ہے اور دوسری ابھی پیچھے ہیں. یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کسی بھی تحریک کو کامیاب بنانے کے لیے طویل عرصہ درکار ہوتا ہے. پے گیپ پر ہم نے بہت زیادہ کامیابیاں حاصل کی ہیں. جب میں نے یہ کام شروع کیا تو مردوں کے $1 کے مقابلے میں عورتیں تقریباً 60 سینٹ کما رہی تھیں، آج 80 کما رہی ہیں. 60 کی دہائی کے ایکول پے ایکٹ کے مطابق بالکل ایک ہی جیسی ملازمت کرنے والے مرد اور خواتین کو برابر تنخواہ دی جانی چاہیے. لیکن اب بھی کئی جگہوں پر کاروبار یا تو اس سے لا علم ہے یا اس پر عمل نہیں کرتے. لوگوں میں اس آگاہی میں اضافہ ضروری ہے کہ عورت کے معاوضے کے بڑھنے کا مطلب یہ نہیں کہ دوسروں سے کچھ چھینا جا رہا ہے. امریکن ایسوسی ایشن آف یونیورسٹی ویمن کے مطابق امریکہ میں مردوں کے مقابلے میں زیادہ خواتین کے پاس اعلیٰ تعلیم کی ڈگری ہے. لیکن اگر اسٹوڈنٹ لونز کی بات کی جائے تو کل قرضوں کا 2/3 یعنی 66% بوجھ خواتین پر ہے، جنہیں اتارنے میں خواتین کو مردوں کی نسبت معاوضے کم ہونے کے باعث زیادہ وقت لگتا ہے. امریکہ میں خواتین جو لیٹ نائٹ باہر نکلتی ہیں جاب کے سلسلے میں یا کسی اور کام کے سلسلے میں، ان کی سیکیورٹی کو کس حد تک یقینی بنایا جاتا ہے؟ اس کا بہت حد تک انحصار اس بات پر ہے کہ آپ کہاں رہتے ہیں، کس نسلی گروپ سے تعلق رکھتے ہیں. کیونکہ ہمارے ملک میں سفید فام لوگوں کے مقابلے میں دوسری نسلوں
शहरों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद के खिलाफ तशद्दुद ज़्यादा पाया जाता है। फिर ये भी कि आपकी कम्युनिटी के हालात कैसे हैं। मसलन अगर पार्किंग लॉट में कार तक जाने के हवाले से खदशात हैं तो आपके काम की जगह पर ऐसे इकदाम होते हैं जो आपके तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएं। जिन शहरों में रात की ट्रेनें चलती हैं वहाँ आप मर्द और ख़वातीन को महफूज अंदाज में उन पर सफ़र करते देखते हैं, लेकिन हमेशा नहीं। गैलिप ने 2017 में इस हवाले से एक सर्वे किया था जिसके मुताबिक इक़्तिसादी तरक्की और ताउन की तंजीम OECD के रुकन ममालिक में 20% मर्दों के मुकाबले में 33% ख़वातीन रात बाहर निकलते हुए गैर महफूज महसूस करती हैं। इस तंजीम में अमरीका, बरतानिया, फ्रांस, तुर्की और कनाडा समेत दुनिया की 37 बड़ी इक़्तिसादी ताकतें शामिल हैं। आप अपने सवालात तैयार रखिए, हमारी टीम आप तक किसी भी दिन पहुंच सकती है। सूबा बलूचिस्तान में सड़कों का निज़ाम दरहम भरम होने की वजह से हादसात और शहरियों की हलाकतों में इजाफा हो रहा है। सूरत हाल को बेहतर करने के लिए हुकूमत क्या इक़दाम उठा रही है, इस बारे में तफसीली रिपोर्ट हमारे आइंदा प्रोग्राम्स में। शहरियों पर क्या बीत रही है, इस बारे में चंद झलकियाँ पेश हैं। जब 2013 में हमारा हादसा हुआ, मैं खुद भी मुतासर हुआ था। आज तक मेरी किकिंग स्टडी भी रह गई। और उसके बाद जब मैंने देखा कि लोग मुतासर होते जा रहे हैं और कोई इसके लिए आवाज़ भी नहीं उठा रहा। इसमें दो ही रास्ते हैं, एक प्रिवेंशन है, एक रिस्पॉन्स है। समहाउ प्रिवेंशन का रजीम हमारा कमज़ोर है, उसमें काफ़ी कुछ करने की ज़रूरत है। यहाँ अमेरिका में गुज़िश्ता एक साल के दौरान बहुत से एहतजाजी मुजाहरे हुए, जिनकी वजह से अमेरिका भर में कई कारोबारों ने अपनी दुकानों को महफूज रखने के लिए खिड़कियों और दरवाज़ों पर तख्ते लगाए। अब कुछ फनकारों ने प्लाईवुड के इन तख्तों को कैनवस के तौर पर इस्तेमाल किया। अमरीकी शहर सिएटल में बहुत से लोगों का ख्याल है कि फ़नकारों ने मुजाहरों के दौरान अमरीकी तारीख़ के एक अहम बाब की तस्वीर कशी की है और इसे महफूज करना ज़रूरी है। सियाटल के मरकजी इलाके कैपिटल हिल के गिरदोनवाह में दीवारों पर ग्राफिटी और म्यूरल्स, जबकि दुकानों के शीशे बचाने के लिए लगाए गए लकड़ी के तख्तों पर भी पेंटिंग्स मौजूद हैं। पिछले मौसम गर्मा में बड़े पैमाने पर होने वाले मुजाहरों की अक्कासी की सबसे बड़ी नुमाइश में सड़क पर पेंट किए गए अल्फाज ब्लैक लाइव्स मैटर शामिल हैं। ये ईस्ट पाइन की गली पर पूरे ब्लॉक तक फैला हुआ है। इसके लिए 15 मकामी फनकारों ने मिलकर काम किया है। हर एक ने अपने मुनफरिद अंदाज को इस मंसूबे में ढाला है। मैं पोर्ट्रेट बनाता हूँ। ये एक शार्क मछली, सूरजमुखी और ऑक्टोपस है। कमोबेश हर इंसान मेरी शख्सियत को इसी तरह देखता है कि मैं खुशखुर्रम इंसान हूँ, लेकिन मैं एक पागल शख्स हूँ। और यकीनन तवज्जो का मरकज़ एक खूबसूरत स्याहफाम औरत है। मैं उनको एक तरह की देवियों के तौर पर पेश करना चाहता हूँ, क्योंकि एक स्याहफाम आदमी की हैसियत से वो मेरी ज़िंदगी का एक बहुत अहम हिस्सा है। जॉर्ज फ्लॉयड की हलाकत के बाद गर्मियों में होने वाले मुजाहिरों के अरूज पर इस दीवार पर यह फनपारा तख्लीक किया गया। इस म्यूरल को आज़ादी इजहार और शहरी हुकूक की अलामत कहा जाता है। इसको महफूज रखने के लिए सियाटल के फ़न और सकाफत के इदारे ने फनकारों और शहर के महकमा बराए ट्रांसपोर्टेशन से मिलकर इसको दोबारा पेंट करवाया है। कुछ हरूफ को कम से कम 5 मरतबा पेंट करना पड़ा ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि ये रंग ट्रैफिक के बावजूद अपना वजूद बरकरार रख सकें। ये अमल बाहमी ताउन का एक लम्हा था, क्योंकि ये शहर जो बाज़ औक़ात मुजाहिरीन की मायूसियों का महवर रहा, यहाँ दीवारों पर म्यूरल की हिफाजत के लिए ट्रैफिक का रुख बदला गया। लिहाजा ये 5 साल तक तो इस दीवार पर रहेगी। काश ये हमेशा रहे। मुझे उम्मीद है कि सियाटल की सकाफत का हिस्सा बन जाएगी और याद दिलाती रहेगी कि हमें स्याहफामों की ज़िंदगी को संजीदगी से लेने की ज़रूरत है। हम भी आप ही की तरह हैं। दीवार पर ये म्यूरल आवाम की मिल्कियत है, ये फनकारों का है। हम सिर्फ अपनी मदद और वसाइल की पेशकश करने के लिए मौजूद हैं। शहर के कवानीन के मुताबिक छोटे कारोबारी मालकान की जिम्मेदारी होती है कि वो या तो दुकान से ग्राफिटी साफ करें या जुर्माने भरें, मगर मुजाहिरों के दौरान एहतजाजी फनपारों के बेसाख्ता फैलाव में अगरचे ये वाजे नहीं है कि आर्ट क्या है और तोड़फोड़ के जुमरे में क्या आता है। हम जानते हैं कि हमें कम से कम चंद कारोबारी मुकामात पर इन फनपारों को महफूज रखना चाहिए। इनको महफूज रखने की पूरी कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ये तारीख के उन लम्हात में से एक लम्हा है जिसे आप महफूज रखना चाहते हैं, ताकि ये याद रहे कि हम एक सकाफत की हैसियत से या बतौर मुल्क किन हालात से गुजरे। ये प्लाईवुड ज्यादातर या तो कारोबार के मालिक की है या फिर इन इमारतों के मालिक की है।
لہٰذا یہ ان پر منحصر ہے کہ وہ اسے عطیے میں دینا چاہتے ہیں یا خود رکھنا چاہتے ہیں، لیکن اصل مقصد اس کہانی کو سنانا اور تاریخ کے اس لمحے کو یاد رکھنا ہے۔ لیکن سیاٹل کے تمام شہری احتجاج کو ایسی چیز نہیں سمجھتے جسے یاد رکھا جائے یا جس کی خوشی منائی جائے۔ کچھ مظاہرین نے تشدد اور تباہی کی وارداتیں بھی کی، جس کے نتیجے میں جب پولیس نے فساد کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی تو مظاہرین اور پولیس کے بیچ جھڑپیں بھی ہوئیں۔ بعض مظاہرین نے کارل اینڈرسن پارک کے علاقے کو ایک خود مختار علاقہ بنانے کا اعلان کیا تھا، جسے چاپ کا نام دیا گیا۔ وہاں اب صرف مٹی کا ڈھیر ہے۔ اس مقام پر بنایا گیا فن پارہ سیاٹل کے سرگرم کارکنان کے ساتھ شہر بھر میں سفر کر رہا ہے۔ آج بیشتر مظاہرین کے کیمپ آرٹ ورک ایک سٹور میں پڑے ہیں اور احتجاج کے پرانے منتظمین کے درمیان ان فن پاروں کی ملکیت پر تنازع کا سبب بنے ہوئے ہیں۔ جہاں تک پلائی ووڈ کی دیواروں پر میورلز کی بات ہے تو کچھ دکانوں کے مالکان ان کی نمائش کرنا چاہتے ہیں اور کچھ انہیں فنکاروں کو واپس کرنا یا انہیں مقامی تنظیموں یا میوزیم میں عطیہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ نتاشا موزگوایا کے ساتھ سادیہ زیبرانجھا، وائس آف امریکہ۔ لاہور میں مسیحی برادری کے لیے قائم بائبل میوزیم کا مقصد مسیحی برادری کے افراد خصوصاً بچوں کو ان کے عقائد کے بارے میں بنیادی معلومات فراہم کرنا ہے۔ اس منفرد میوزیم میں کیا کچھ ہے، عجائب گھر کی سیر کرا رہے ہیں ضیاء الرحمان، جنہوں نے بات کی اس میوزیم کے نگراں سے۔ بلڈنگ جس میں ہم کھڑے ہیں یہ 1863 میں بنی، یہ کہلاتی تھی پنجاب آگزیلری آف دی برٹش اینڈ فارن بائبل سوسائٹی۔ 47 کے بعد یہ پاکستان بائبل سوسائٹی بن گئی۔ ہمارے پاس تقریباً 400 آئٹمز آن ڈسپلے ہیں اور اس میں بائبلز کے اور یعنی ٹیکسٹ کے علاوہ ہمارے پاس بائبل کی ہسٹری سے ریلیٹڈ بہت کچھ ہے۔ مثلاً یہ وزن ہے، ویٹس استعمال ہوتے تھے، یہ منا کا ذکر آتا ہے، یہ اسیرین ہے، کوائنز ہیں، یونانی کوائنز ہیں، رومی کوائنز ہیں جو فلسطین میں اس وقت استعمال تھے، وہ کوائنز ہیں۔ پھر ہمارے پاس ماڈلز ہیں جس کے ذریعے سے ہم سکھاتے ہیں، بتاتے ہیں۔ قمران کیو کا ماڈل ہے جہاں سے نسخے دریافت ہوئے تھے۔ پھر ہمارے پاس اور ماڈلز ہیں، وہ ہم نے اسپیشلی گھر بنایا ہوا ہے جہاں پہ بچے بڑا انجوائے کرتے ہیں۔ ٹپیکل ایک گھر یسوع المسیح کے دور میں کیسا تھا۔ یسوع مسیح بائی پروفیشنل کارپینٹر تھے، تو وہ بھی شو کیا ہم نے کہ کیسے کارپینٹر شاپ گھر کے باہر بنتی تھی۔ پھر اس کے علاوہ بہت سی اور انٹرسٹنگ آئٹمز ہیں، جیسے میں نے عرض کیا فرسٹ پرنٹڈ بائبل ہے، جب فرسٹ پرنٹنگ ہوئی گوٹنبرگ کی، ایک کاپی ہمارے پاس اس کی موجود ہے۔ پھر 7 چرچز ہیں جو ویری فیمس بائبل میں آتے ہیں، ان کے بارے میں ایک پوری شیلف ہے ہماری، وہاں کی چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ یہ ساری چیزیں بیسیکلی بائبل سے ریلیٹڈ ہیں، یعنی بائبل کے واقعات کے ساتھ، بائبل کے بادشاہوں کے ساتھ، بائبل کے شہروں کے ساتھ جن کا ذکر آتا ہے، یہ سب ان سے ریلیٹڈ ہے۔ ہمارے پاس جو متن ہے، اصل متن کی کاپیز ہیں۔ اصل متن ہوتے ہیں پپائرس پہ، یہ ایک طرح کا نرسل ہے، اس کو ایجپٹ میں وہ تیار کرتے تھے، اس پہ اب لکھتے تھے۔ اور پھر ہمارے پاس چرمی ہے، یہ چمڑے پر ہے۔ اردو زبان کی پہلی اشاعت جو ہے اس کی کاپی ہے۔ کیتھولک بائبل کی ایڈیشن کی ہمارے پاس پہلی کاپی موجود ہے۔ ایک تو یہ بائبلز ہیں مختلف، پرانی بھی ہیں، 400 سال پرانی کاپیز ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں اس طریقے سے ہم نے رکھی ہوئی ہیں، سمپلی ٹو کریٹ انٹرسٹ امنگسٹ آور وزٹرز کہ وہ بائبل کے بارے میں جانیں۔ اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360 پروگرام۔ پر اپنا فیڈ بیک دینا چاہیے تو آئیے facebook.com/VOA اردو کے پیج پر۔ اس کے علاوہ ٹویٹر اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @UrduVOA۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ارم عباسی کو اجازت دیجیے۔ تازہ ترین خبریں، اہم واقعات، آڈیو ویڈیو رپورٹس اور تجزیے دیکھیں، سنیں اور پڑھیں VOA اردو کی اسمارٹ فون ایپ پر۔ خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں۔